درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں۔ مرحومہ شیریں آغا کے لیے خصوصاً عموماً تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ صلوا علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ دعا ہے رب کائنات بصدقے ذکر محمد وعلی محمد رب کائنات مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ان سمیت تمام مرحوم مومنین و مومنات کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے، ان کے گھرانے کو صبر و سکون عطا فرمائے، اور رب کائنات تمام مومنین کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، مجلس سے ایصال ثواب ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم مرحومین کو یاد کریں اور انہیں ثواب ہدیہ فرمائیں۔ رسول خدا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تاکید فرماتے ہیں کہ مرحومین کو یاد رکھا جائے اس انداز میں کہ مخصوص اوقات کے حوالے سے جو سرکار رسول خدا نے سخت تاکید فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مخصوص ایام ایسے ہوتے ہیں ہفتے میں کہ جس میں ارواح مرحومین اپنے اپنے لواحقین کے پاس آتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں لوٹ کر آتی ہیں اور انتہائی وحشت زدہ انداز میں درخواست کرتی ہیں اپنے لواحقین سے کہ وہ انہیں بھول نہ جائیں بلکہ ان کی مدد کریں، ان کی طرف سے صدقہ دے کر، ان کی طرف سے کار خیر کر کے، باقاعدہ انتہائی تکلیف اور درد میں ان سے تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی اپنے مرحومین کو یاد رکھنا یہ انتہائی لازم عمل ہے، خصوصاً شب جمعہ کے حوالے سے سرکار رسول خدا کی خاص تاکید ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ارواح مرحومین واپس لوٹ کر گھروں میں آتی اور تقاضا کرتی ہیں انہیں بھولا نہ جائے، انہیں یاد رکھا جائے۔ اور اس میں یاد رکھیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی کریں یقیناً خدا کی ذات اسے ان کے حق میں قبول کرے گی، مگر کسی شے کو بھی مختصر اور تھوڑا سمجھ کر بھی نگلیکٹ نہ کریں۔ کچھ اور نہیں ہو سکتا تو ایک فاتحہ ہی پڑھ کر انہیں اس وقت ہدیہ ضرور کی جائے کہ جس وقت خود لواحقین کے پاس آ کے ارواح تقاضا کر رہی ہیں کہ انہیں کچھ دیا جائے، اور یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس کے نزدیک ایک کار خیر کا بھی اجر کتنا عظیم ہے۔
یہ خداوند قدوس ہی جانتا ہے کہ ایک نیک نیتی سے کیا گیا عمل ہمارے مرحوم ماں باپ، ہمارے مرحوم دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، ان کے حق میں کس حد تک کارآمد ہو سکتا۔ اور معصوم کی عنایت دیکھیے، معصوم فرماتے ہیں پھر عالم برزخ میں بیٹھ کر وہ جو تمہارے لیے دعا کریں خدا اسے دنیا میں تمہارے حق میں قبول کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مرحوم دنیا سے چلے گئے ہم تو انہیں بھیج رہے ہیں کچھ، ان کی طرف سے کچھ نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے مرحوم ماں باپ کو، دادا دادی کو، اجداد کو، رشتہ داروں کو وہاں مل رہا، اور وہ پلٹ کر آگے سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم تو وہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں جس کا اجر یہاں نہیں وہاں ہے، مگر وہ جو مانگ رہے ہیں آگے سے اس کا اجر خدا کی ذات یہاں پہ عطا کرتے ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور عزیز میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہر موت آ کے انہیں جگاتی اور جھنجھوڑتی ہے جو دنیا میں سو رہے ہیں۔ ہر موت آ کے انہیں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ زندگی کا ایک ریگولر سا پروسیس ہے، اسے کمپلیٹ ہونا ہے جا کر، اور پھر جا کر ایک موت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ معصوم اس حد تک فرماتے ہیں، رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رسول نے فرمایا جس نے اپنے آنے والے اگلے دن کو، نیکسٹ ڈے کو اپنی پلاننگ میں شمار کیا، اس نے موت کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا۔ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہونی چاہیے، نیکسٹ ڈے کی پلاننگ ہونی چاہیے، پہلے سے انسان کو مربوط رہنا چاہیے اپنی زندگی میں، لانگ ٹرم پلاننگز بھی ہونی چاہیے، شارٹ ٹرم بھی، مگر معصوم فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ جس نے کل کے دن کو اپنی زندگی میں شمار کیا، جب آپ ہم بیٹھ کر بات کریں کل میں یہ کروں گا، پرسوں وہ کروں گا، پھر یوں کروں گا، نیکسٹ ویک یہ ارادہ ہے، اس وقت ہم موت کو اس کا صحیح مقام نہیں دے رہے۔ یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ موت کو کتنا اختیار حاصل ہے، اور کس لمحے اس نے اپنا آپ منوا لینا انسان سے، اور جس لمحے وہ اپنا آپ منوانے آ گئی پھر اسے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جوانی ہے تو وہ چھوڑ دے گی، یہ نہیں ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے تو وہ رحم کر لے گی، جس وقت وہ مخصوص وقت آ گیا موت کا اختیار ہے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کس لمحے موت آئے خدا کی مرضی ہے، کہاں موت آئے خدا کی مرضی ہے، کس انداز میں موت آئے خدا کی مرضی ہے، کس راہ میں موت آئے یہ ہمارا اختیار، یہ ہماری مرضی ہے۔ موت کو اس کا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، اور یہ اختیار اپنا استعمال کیجئے، کس راہ میں آنی ہے یہ ہمارا اختیار ہے۔ اپنی اس راہ کو مستقیم رکھنا چاہیے انسان کو، جس نہج پر آپ جی رہے ہیں اس کا اندازہ کیجئے یہ حق کی منزل ہے کہ نہیں۔ آپ حق پہ زندگی گزاریں، پھر جس لمحے موت آ جائے، یاد رکھیے موت فنائی ہوگی کسی کے لیے، مگر موت زندگی ہی زندگی ہے مومن کے لیے، اور اس سے بڑی اور کیا قیمت ہو سکتی ہے کہ جو جتنی جلدی دنیا چھوڑ رہا ہے اتنی جلدی معصومین کی ملاقات کر رہا ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیونکہ یاد رکھیے گا معصومین کی جتنی کامل ملاقات موت عطا کرتی ہے نا، حیات معصومین میں جینے والوں کو بھی دستیاب نہیں تھی، کیونکہ جو رسول کے دور میں جی رہا تھا اسے رسول دستیاب تھے، مولا امیر دستیاب تھے، جناب سیدہ، ہو سکتا ہے جناب حسنین سے بھی ملاقات کی ہو۔ جو چوتھے امام کی زندگی میں موجود تھا اس سے رسول خدا نہیں ملاقات میں ملے، اسے چھٹے امام نہیں ملے۔ جو چھٹے امام کی زندگی میں جی رہا تھا لازمی نہیں ہے کہ اس کو چوتھے امام کی زیارت ہوئی ہو، پانچویں، اس کو ساتویں آٹھویں امام کی زیارت ہوئی ہو۔ موت وہ کامل ملاقات معصومین کی ادا کرتی ہے، یہاں وقت آخر آتا ہے وہاں 14 کے 14 معصومین کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا۔ اس انداز سے موت کو دیکھیں تو سوچئے موت سے بڑی کوئی عظیم نعمت ہے مومن کے لیے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ادھورا پن کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ادھورا پن یہ ہے ہم جس عقیدے پہ جی رہے ہیں، جن پر عقیدہ ہے ان سے ملاقات میسر نہیں، ہم معصومین کی زیارت سے آ رہی ہیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑی تلخی اگر ہو سکتی، یہ سب سے بڑی ہماری زندگی کی کمی یہ ہے۔ ہمیں یہ پہلے امام کے دور کے مومن کا مسئلہ نہیں تھا، دوسرے امام کے، تیسرے، چوتھے، 11ویں امام تک کے مومن کا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ ہم 12ویں امام کے جو مومن ہیں
ہمارا سب سے بڑی زندگی کی کمی یہ ہے، ہمارا معصوم ہے، ہمارا مولا موجود ہے، ہمارا امام ہے، جیسے ہمیں خدا کے ایک ہونے پر یقین ہے، جیسے ہمیں میدان قیامت پر یقین ہے، سرکار رسول خدا کے ختمی مرتبت ہونے پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہے، مگر کمی اور قسمت کی بے یاری یہ ہے کہ امام کی زیارت نصیب نہیں۔ عزیز یاد رکھیے، یہ زندگی کا یہ بدقسمتی موت ختم کر دے، ہمیں سب معصومین کی اکٹھے زیارت ہوگی۔ اور معصوم نے فرمایا مومن تب تک مر ہی نہیں سکتا، ہمارے لیے وہ ایک لمحہ ہو سکتا، ایک لمحہ حادثہ، ایک لمحے کی دیر ہوتی، بس ایک لمحے میں حادثہ واقعہ ہو جاتا، ایک لمحے میں موت آ جاتی، مگر اس ایک لمحے میں اس مومن کو خدا کون سی چوائسز دے رہا ہے وہ آپ اور میں نہیں جانتے، یہ وہ مرحوم جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے۔ معصوم نے فرمایا مومن کے لیے خدا کی یہ سہولت ہے، مر سکتا ہی نہیں جب تک خود نہ چاہ لے، مر سکتا ہی نہیں جب تک خود نہ چاہ لے۔ اب آپ کے اور میرے لیے ایک لمحے کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، پر ہم نہیں جانتے اس ایک لمحے کے حادثے میں خدا کی ذات نے اسے کتنی چوائس دی تھی، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں وہ سولی سے بھی بچا لیتا، اگر پلٹانا ہونا تو وہاں سے بھی بچا لیتا، اور اگر نہیں پلٹانا ہو تو ایک لمحے میں ہمیں سمجھ نہیں آتے بیٹھے بٹھائے ہوا کیا۔ یہ ہم جانتے کس نے اپنی اس چوائس سے کیسا استفادہ کیا، کس نے خدا کی ذات نے جو اس کو چوائسز دی اس نے کس آپشن کو ایکسپٹ کیا۔ معصوم نے فرمایا ہمارا چاہنے والا مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود نہ چاہ لے تو۔ اور معصوم سے پوچھا گیا مولا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، آخر کس وجہ سے، کیوں وہ چاہ لیتا ہے موت کو؟ مولا نے فرمایا مومن مرتا نہیں ہے مگر یہ کہ وقت آخر ہم اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، ہمارے چہروں کی زیارت کرتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو دیکھتا ہے، خود خدا سے تقاضا کرتا ہے یا اللہ مجھے جینے کی احتیاج نہیں ہے، مجھے موت دے دے۔ بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید یہ گفتگو لواحقین کے لیے دلجوئی کا باعث ہو، آپ اس بات پر یقین رکھیں، آپ اس بات کو دیکھیں کہ جو آپ کا پیارا آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے بنیادی طور پہ وہ آپ پر معصومین کی ملاقات کو پریفر کر رہا ہے۔ آپ اس انداز سے دیکھیے تو آپ کو خود اپنا غم غلط ہوتا ہوا محسوس ہوگا کہ جو کوئی ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو رہا ہے، یاد رکھیں ٹھیک ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا، مگر یہ دیکھیں وہ ماں کی گود کو چھوڑ رہا ہے، جناب سیدہ کے جوار کو قبول کر رہا ہے، وہ باپ کے سائے کو چھوڑ رہا ہے، وہ رسول خدا اور مولا امیر کے سائے میں جا رہا ہے، وہ بھائیوں کے ساتھ کو چھوڑ رہا ہے، وہ ائمہ حسنین کے ساتھ کو اختیار کر رہا ہے۔ آپ ذرا اس انداز میں دیکھیے تو خود بخود مومن انتہائی خوش قسمت محسوس ہوتا ہے، اپنا اس دنیا فانی میں وجود بدقسمتی محسوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے معصومین نے فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ دنیا، قید خانہ۔ قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں اپنا اختیار نہیں ہوتا انسان کو، یا ہم بظاہر سمجھتے ہیں ہم صاحب اختیار ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے، یہ قید خانے کی ایک شکل۔ معصوم نے فرمایا قید خانہ ہے۔ اور موت کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا موت اصل میں مومن کے لیے آزادی ہے، اس کے لیے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم نہیں جانتے کہ ہمارا اس دنیا میں اختیار کتنا ہے، خدا نے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کیا پاورز دے رکھی ہیں، مگر یہاں پر ایک قید خانہ ہونے کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہم کر پا رہے۔ خدا جانے یہ جو ایک ہچکی ہے جسے موت کہتے ہیں، یہ ہمیں کتنا صاحب اختیار بنا کر کائنات میں پیش کرے گی۔ خدا کی ذات نے ہمارے لیے کتنی ہی چیزیں دیکھ رکھی ہیں، مگر یہ ہے کہ صرف اور صرف لمیٹڈ ہیں، تو صرف اور صرف اس زندگی فانی میں جینے کی وجہ سے۔ یہ حیات قید خانہ ہے مومن کا، یہی وجہ ہے۔ راوی کی روایت ہے، اور کہاں کی روایت ہے؟ میدان کربلا کی۔ وہ کہتا ہے میں نے، راوی کہتا ہے میں نے حسین ابن علی سے بڑھ کر کسی کو مشکل ترین حالات میں انتہائی پرسکون نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کربلا کے میدان میں میں نے امام حسین علی مقام کو دیکھا، زین ذوالجناح پہ دیکھا، اپنے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور چہرے پہ اتنی طمانینت اور سکون تھا کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا کوئی اتنے مشکل حالات میں اتنے عالم سکون میں۔ یعنی اس حد تک اسے تعجب ہوا کہ اس نے جا کر امام سے سوال ہی کر لی۔ اس نے کہا مولا اتنی سنگینی ہے، یہاں بچوں کی شہادتیں ہیں، یہاں ہم سب کا یقین ہے موت ہے، سب کچھ موجود ہے، اتنے سنگین حالات میں آپ اس حد تک پرسکون کیوں؟ آپ کے چہرے پہ کوئی اضطراب کیوں نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو زیادہ سے زیادہ ہم پہ ظلم کر سکتے ہیں نا ہماری ذات پہ، یہ کہ ہمیں قتل کر دیں،
تو یہ کیا جانے موت تو ہمارے لیے ایک پل ہے جو ہمیں ہمارے قید خانے سے اٹھائے گی، ہمیں ہماری جنت میں لے جائے۔ انہوں نے فرمایا موت کیا ہے؟ امام نے یعنی طمانینت اور سکون کیوں نہ ہو جب دل میں اطمینان آخر ہو۔ ایک مومن کو جب اب محشر کا علم ہو، جب یوم حساب پر ایمان ہو، آخرت پہ حساب پر یقین ہو، ائمہ سے ملاقات کا یقین ہو، تو موت کیوں نہ حقیر محسوس ہو۔ مولانا نے فرمایا اس میں حقارت ہے ان کے لیے کہ ان کا اختیار ہی کتنا ہے، یہ ہم سے کچھ نہیں چھین سکتے، زیادہ زیادہ ہمیں مار سکتے ہیں، مار دیں گے تو کس کا بھلا ہے؟ ہمارا ہی بھلا ہے کہ یہ موت ہمارے لیے ایک پل کے مانند ہے۔ اور دوسری طرف مولانا نے کیا فرمایا؟ مولانا نے فرمایا منافق کے لیے یہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا یہ اس کی جنت ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے، آخرت میں اس کا قید خانہ ہے۔ یعنی مومن وہ ہے، اس کا ان تمام گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے آپ اپنی دنیا کو بے رونق کر لیں، نہیں، صرف اتنا مقصد ہے دنیا میں اتنا جئیں جتنا جینے کا حق ہے، ویسے جئیں جیسے جینے کا حق ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ بہرحال خدا نے آپ کو ایک ابدی زندگی کے لیے رکھا، اس عارضی زندگی کے لیے نہیں رکھا۔ اس عارضی زندگی میں وہ کمپرومائز نہ کریں جو ابدی زندگی کے حوالے سے، بلکہ ہر اس چیز کو ٹال دیں جو آخرت کو خراب کرتی ہو، اور آپ کڑوا گھونٹ کر لیں تھوڑے سے، یہ چھوٹے چھوٹے لیے ہوئے کڑوے گھونٹ اس ابدی زندگی کو کتنا شاندار بنائیں گے، یہ خدا کی ذات جانتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اسی بات کے حوالے سے مثال لیجئے مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی۔ ایک دن ایک شخص نے بڑے عجیب منظر میں مولا کو دیکھا، یہودی تھا، انتہائی گرمی پڑ رہی تھی، اس نے اپنے سر پہ لکڑیوں کا، جنگل سے کاٹ کے لکڑیاں لا رہا تھا، جو لکڑیوں کا گٹھا تھا وہ اس نے اپنے سر پہ رکھا ہوا، پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، بڑی بری حالت میں راہ جا رہا تھا تو ایک دم آوازیں آئیں، راہ چھوڑو، کوئی ہستی آ رہی۔ اس نے عجیب منظر میں دیکھا، اس نے دیکھا مولا حسن مجتبی ایک انتہائی خوبصورت سی پوشاک پہن کے اپنی بڑی اچھی سی سواری پر، ارد گرد مولا کے غلام بڑے اچھے انداز میں ایک بڑی شان و شوکت سے مولا تشریف لا رہے۔ یہ وہیں کھڑا ہو گیا مولا کے انتظار میں، جیسی مولا کی سواری سامنے آئی اس نے روک لیا، اس نے کہا یبنا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ امام نے فرمایا کہ پوچھو۔ اس نے کہا یبنا رسول اللہ میں یہودی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ مدینے کی ایک بڑی آبادی اہل یہود پر مبنی تھی۔ اس نے کہا سرکار میں یہودی ہوں، ایک دن میں یہ آپ کے نانا کی، آپ کے جد کی مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا تو وہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر درس دے رہے تھے، میں نے کان لگا لیے۔ وہ اپنے صحابہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، آخرت میں اس کی جنت ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، آخرت میں قید خانہ ہے۔ آپ تصدیق کرتے ہیں یہ آپ کے جد کی حدیث ہے؟ معصوم نے فرمایا میں بالکل تصدیق کرتا ہوں، تو نے حق سنا، یہ میرے جد رسول خدا کی حدیث ہے کہ مومن کی جنت یہ ہے، مومن کا قید خانہ ہے، آخرت میں جنت، دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے، آخرت میں قید خانہ۔ اس نے کہا اچھا سرکار میں اسلامی روح سے ٹھہرا کافر، آپ ٹھہرے مومن، ذرا آپ اپنے اور میرے حال کو تو ملاحظہ فرمائیں، یہ تو کچھ عجیب ہی منظر چل رہا ہے، آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، اور مجھے دیکھیے لگ رہا ہے کہ میں قید خانے کے اندر، جبکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اس کا استدلال تو بڑا اچھا ہے وقت کے حوالے سے، معصوم نے جو جواب دیا وہ کمال ہے خدا کی قسم، اور ایسا جواب دینے کے لیے کوئی حامل علم لدنی ہی ہونا چاہیے، کوئی وارث منبر سلونی ہی ہونا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا جو حدیث تو نے سنائی ہے وہ برحق ہے، پر یاد رکھ تجھے اس لیے میں جنت میں لگ رہا ہوں تو نے میرے وہاں درجے نہیں دیکھے، اگر تو میرے ان درجات کو ملاحظہ کرے جو مومن ہونے کی وجہ سے خدا نے میرے لیے رکھے ہیں نا، تجھے لگے گا میں اس حال میں بھی قید خانے میں پھر رہا ہوں، اور معصیت کی وجہ سے جو تیرا حشر وہاں ہونا ہے نا، اگر تو وہ دیکھ لے تجھے لگے گا اس حال میں بھی تو جنت میں پھر رہا ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ ہے ایزان محترم، کیا ہے کہ بہرحال
اس بات کو مد نظر رکھا جائے، زندگی گزاری ہے، بہترین انداز میں گزاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ زندگی کو ہم اس طرح سے آخرت کے فضائل نہیں سناتے ہیں کہ لوگ جا کر اپنے لیے بھی زبردستی موت کو سلیکٹ کر لیں اور دوسروں کے لیے بھی باعث موت بن جائیں، نہیں، مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ عالم اسلام میں موت کے فضائل اسی عنوان سے ہی پڑھے جاتے ہیں، بدقسمتی سے نہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کوئی حقیر چیز کا نام ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ کوئی حقیر چیز ہوتی، خدا ہمارے لیے سلیکٹ نہ کرتا۔ خدا نے جو یہ ہمارے لیے یہ حیات و موت کا ایک سلسلہ بنایا ہے، زندگی یہ دار فانی میں ہمیں بھیجتا ہی نہ اگر یہ ہمارے لیے مضر ہوتا، کیونکہ وہ خدا ہمارے لیے کسی مضر چیز پہ، نقصان دہ چیز پہ راضی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی رحمت کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا آخرت کی کامیابی بھی مشروط دنیا کے ساتھ ہے، اس نے بھیجے اس لیے ہے۔ والذی اس نے موت و حیات کے حوالے سے جو اس نے بات کی ہے، ابھی ذہن میں آئے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حیات و موت کا اس نے سلسلہ کیوں بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں یہ موت اور حیات کا میں سلسلہ اس لیے بنا رہا ہوں دیکھوں کہ تم میں کون ہے جو بہترین اعمال انجام دیتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ آخرت کو کامیاب بنانے کی جو کنجی قرار دی، وہ بھی دار فانی کو ہی قرار دی۔ یعنی ایسا نہیں ہے یہ کوئی حقیر جگہ ہے، ہاں اس کا استعمال بتائے گا کہ کس کے لیے باعث حقارت ہے، کس کے لیے باعث عظمت ہے۔ اگر یہاں پہ حق پامال ہوگا تو انسان وہاں خدا کا مجرم بن کر جائے گا، اور اگر یہاں پر احسن عمل انجام دیے جائیں گے تو وہاں طاہرین کے سامنے سرخرو ہو کر انسان جائے۔ معصومین کے لیے کیوں فرمایا؟ کیوں گناہوں کو ہم سے دور کرنا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں اس پہ سوچتا ہوں کہ اس حد تک گناہوں کو ہم سے دور کرنے کی جو بات کی گئی، حتیٰ معصوم نے یہ تک فرما دیا تم مر سکتے ہی نہیں، مومن تب تک نہیں مر سکتا جب تک خدا اس کے ایک ایک گناہ کو نہ دھو دے۔ اور اس کی جو معصوم نے، میں آپ کے سامنے بارہا مرتبہ وہ عرض کر چکا ہوں، جو اس کے درجات بتائے، معصوم نے فرمایا خدا تمہیں خود تکلیفوں میں مبتلا کرے مگر وہ بھی اس کی رحمت کے خلاف نہیں، تمہیں وہ تکلیف لگ رہا ہے، خدا اس کی وجہ سے تمہارے جن گناہوں کو دھو رہا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ وہ تکلیف جو خدا تمہیں دنیا میں دے رہا ہے، اور معصوم نے اس کی درجہ بندی میں اولاد کو بھی گنوایا، مالی تکلیف کو بھی گنوایا، بیماری اور صحت کو بھی گنوایا، ہر ایک وہ جو باعث تکلیف بات، معصوم نے فرمایا اسے قطعاً اپنے لیے تم عذاب نہ سمجھنا، بلکہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ خدا اس کی وجہ سے تمہارے کتنے ہی گناہوں کو دوسری طرف دھو رہا، کتنی ہی تمہارے۔ مگر اب یہاں پر بھی ایک درجہ بندی آ جاتی ہے کہ انسان کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کے یہ مت سمجھے کتنا گناہ گار ہے، کہ خدا کی ذات اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے اس پہ کیسے کیسے امتحان لا رہی ہے۔ یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کون کتنا کم ظرف ہے کہ اسے تکلیف دے کے گناہ دھونا مقصد ہے، اور کون کتنا عالی ہے جسے تکلیف دے کر امتحان دے کر اس کے درجوں کو بڑھانا مقصد ہے۔ یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے آپ جج نہ بنیے گا کہ یقیناً اس نے خدا کی کوئی معصیت کی ہوگی، نہیں، بلکہ ہر انسان کا معاملہ اس کے اور اس کے رحمان کے مابین چھوڑ دیجئے، صرف اپنے نفس پہ غور کیجئے کہ جب خدا کی ذات، معصوم فرمایا گناہوں کو دھوتا ہے، بہانے بہانے سے گناہ، حتیٰ رحمت کی انتہا معراج رحمت کہ سوتے ہوئے میں خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ مولانا فرمایا اور اس وجہ سے مومن بیدار ہو جاتا ہے، کوئی ہولناک سا خواب دیکھ، ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے نا، ایک ڈرونا سا خواب دیکھا، ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھے، بعد میں صدقے دینے شروع کیے۔ معصوم نے فرمایا وہ جو خواب میں مومن ڈرتا ہے، خدا اس کو بھی اس کے گناہوں کا عوض بنا دیتا، اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو دھو دیتا۔ کون سے گناہ؟ جو پریکٹیکل میں جاگتی حالت میں اپنی ول پاور سے کیے گئے، اور ان کو کس طرح دھو رہا ہے؟ وہ عالم نیند میں جب سینسز ساتھ نہیں ہیں، اس وقت جو خواب خدا کی ذات دکھا رہی ہے، جس خواب پہ اختیار نہیں ہے، اس عالم میں جو ڈرے، خدا نے پریکٹیکل انجام دیے گئے گناہوں کا عوض بنا دیا۔ اللہ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ تو عزیز اب سوچئے گا، اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، یاد رکھیے گا یہ خدا نے جو واجبات ہم پہ قرار دیے نا، جن سے ہم چوک جاتے ہیں، یہ گناہ ثواب کا معاملہ بعد میں ہے، یہ حیا و شرم کا معاملہ پہلے ہے۔ ایک با حیا انسان، ایک با اخلاق انسان اپنے واجبات سے کسی صورت بھی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ ایک با اخلاق انسان کسی صورت خدا کی ذات کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں سے، اگر اس کے اندر حیا و شرم اور اخلاق کا پہلو موجود ہے۔ ثواب اور گناہ کے معاملے بعد کے ہیں، یہ خدا کی ذات جانتی۔ سوچئے جو اتنا رحمان ہے آپ پر
کہ آپ کے عملی کیے گئے گناہوں کو وہ سوتے ہوئے میں دھونے کو تیار ہے، سوچیے اس کی رحمت کا انداز کتنا۔ مگر یہ تمام سہولت کس لیے؟ مولا نے یہ قطعاً کسی اور کو نہیں، مولا نے مومن کہہ کر یہ سہولت دی، مومن ہونے کی وجہ سے۔ یعنی یہ جتنی عنایتیں ہیں سرکار آل محمد کو ماننے کی بنیاد پر۔ اگر آل محمد عقیدے میں نہیں ہے پھر خدا کی طرف سے یہ سہولتیں بھی نہیں، مگر ان کو ماننے کا انتہائی رحمت دیکھیے خدا کا، خدا اس حد تک جانے کو تیار ہے۔ پھر سوچیے اگر وہ خدا اس حد تک جانے کو تیار ہے تو ہم چند فرائض سے پیچھے ہٹ جائیں، سوچیے۔ تو پھر یہ حیا و شرم کا معاملہ تو پہلے ہوا نا، اخلاق کا معاملہ تو پہلے ہوا، گناہ و ثواب کا معاملہ بعد میں۔ یاد رکھیے گا نیند کے عالم میں، نیند کیا ہے؟ آپ کی سینسز آپ کے ساتھ نہیں ہے، جسے آدھی موت قرار دیا گیا ہے۔ نیند کو جب بھی موت کو بیان کرنا ہونا اس کی مثال نیند کے ذریعے دی جاتی، ایسے ہی ہے نا جی۔ ایک لطیف بات سنتے جائیے گا، نیند بھی اچھی کسے آتی؟ اچھی نیند کسے آتی؟ جو جتنا تھکا ہوا ہونا اسے اتنی مطمئن نیند آتی، جو جتنا تھکا ہوا ہونا اسے اتنی جلدی نیند آ جاتی، اطمینان سے نیند آ جاتی۔ تو پھر موت کے مسئلے میں بات تو واضح ہو گئی نا، کسے اچھی موت آئے گی؟ جو خود کو تھکا دے خدا کی راہ میں۔ جتنا خدا کی راہ میں خود کو تھکا دیا جائے اتنی موت اچھی ہوتی چلی جاتی، اتنی موت مطمئن ہوتی چلی جاتی۔ بس عزیز خدا تعالیٰ نے جو پورا یہ سلسلہ حیات و موت کا رکھا ہے آزمانے کے لیے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بدقسمتی ہے انسان کو ہوش آتے آتے دیر آ جاتی ہے۔ اس قسم کی اموات، اور یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، کسی صورت یہ مت سمجھیں ابھی بڑا وقت پڑا ہوا، ابھی جوانی ہے، پھر ایک ادھیڑ عمر آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد فوت ہی ہونا۔ لہٰذا ایسا ہے کہ جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، نہیں، یہ ہمیں پتہ لگتا ہے اس سے کہ جس نے اگلے دن کو زندگی میں شمار کیا اس نے موت کو صحیح مقام نہیں دیا۔ کیا کسی نے خوبصورت بات کی ہے کہ ایک سسکی سے لے کر ہچکی کے درمیانی وقت کا نام زندگی، بس اتنی سی بات ہے، جس کا آغاز مٹی کے اوپر ہوتا ہے اختتام مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ مگر خاک سے بنے ہوئے انسان کو تب خیال آتا ہے جب وہ خود خاک میں جانے کے قابل ہو۔ تو عزیز یہ یاد رکھیے گا، یہ جتنا درمیان کا وقت ہے یہ بنیادی طور پہ صرف یہ ارد گرد جو ہمارے اموات ہو رہی ہیں ہمارے لیے کوشنز ہیں، ہمارے لیے ایک ایک کوشن، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے اب بھی سمجھ جاؤ، کوئی کسی صورت غلط فہمی میں نہ، کوئی اپنا ایسا عمل پیچھے چھوڑ کر نہ جائیے گا جو دوسروں کے لیے باعث عذاب بن جائے۔ بس یہ دیکھیں ہر مجلس سے اصال ثواب سے اٹھتے ہوئے یہ سوچیں، میں اس وقت جس دنیا میں آیا جتنے لوگوں کے درمیان ہوں ان کے لیے کتنا کارآمد بنا، اور آج اگر اس لمحے گھر جاتے ہوئے خدا کی ذات مجھے اپنے پاس بلا لے تو وہ کون سی مثبت چیز ہوگی جو میں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو کل کی رات قبر کی رات کے لیے میرے کام آ سکے۔ یہ ضرور سوچ کر جائیں، ہر اصال ثواب کی مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ ضرور سوچیں، یہ نہ ہو آپ کا چھوڑا ہوا کام بعد میں لوگوں کے لیے عذاب بن جائے، بلکہ ہر انسان یہ کوشش کرے جب وہ جائے، جس لمحے چلا جائے، اگلی رات اس کے لیے کوئی ایسا عمل پیچھے چھوڑ کر ضرور آیا ہو جو اس کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو انہیں بہرحال یاد رکھے۔ میں نے عرض کیا ارواح آ کر جس طرح بھکاری آ کر بھیک مانگتا ہے، استغاثہ کرتا ہے مجھے کچھ دو، ایسے ارواح آ کر مرحومین کی اپنے لواحقین سے استغاثہ کرتی ہیں، خدارا مجھے کچھ دو، مانگنے آتی ہیں۔ لہٰذا ہر انسان یہ یاد رکھے کہ نامہ اعمال کو اس طرح سے رکھے جب معصومین کے سامنے جائے تو سرخ خرو جائے۔ سوچئے کیوں اتنے گناہ دھونے ہیں، اتنی خدا تکلیفیں دے گا گناہ دھل جائیں، تکلیفیں دے گا گناہ دھل جائیں، میدان آخر کے لیے حوض کوثر کے لیے کچھ باقی نہیں رکھتا۔ مولا نے عالم برزخ کے لیے فرمایا عالم برزخ میں خدا تکلیفیں دے گا، اگر کوئی گناہ بچ بھی گئے تو عالم برزخ میں تکالیف دے کر ان گناہوں کو دھویا جائے گا۔ اور مولا سے فرمایا مولا اگر آخرت میں بھی گناہ پہنچے، مولا نے فرمایا ممکن ہی نہیں۔ کہا مولا اگر پہنچے، مولا نے فرمایا ممکن ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے اتنے گناہوں کو دھونا کیوں ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آنی ہے، حوض کوثر پہ طاہرین سے ملاقات ہونی ہے، اور طاہرین کے پاس نجاست آ ہی نہیں سکتی ہے، اور گناہ ہے نجاست، خدا نجاست کو دھو دیتا ہے تاکہ اس قابل ہو جائیں کہ معصومین کو چہرے دکھا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عزیز بات سے بات نکلتی چلی گئی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بنیادی مقصد کیا ہے پروردگار کا، انتہائی مختصر سے لمحے میں آپ کے سامنے بیان کروں
دیکھیے جو اس وقت جس ہم دنیا میں جی رہے ہیں، تکلیفوں کی دنیا، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوا کہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا امام ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، اوورآل آپ حالات دیکھیے. مومن کے لیے آج اس دنیا میں مسکرانے کا جواز ہی کوئی نہیں رہ گیا. صرف اور صرف ہم ہو سکتا ہے مطمئن زندگی گزار رہے ہوں، مگر ہمارے ہی عقیدے کا حامل ایک دوست کسی دوسرے ملک میں جی رہا ہے، مگر صرف یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے جو ہمارا اور آپ کا، اس کی وجہ سے اس کی زندگی حرام ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس کی ناموس محفوظ نہیں ہے، اس کی دولت، اس کا املاک، اس کی جان کو کچھ بھی محفوظ نہیں. یہ تمام ہمارے سامنے کا. ایسے میں جوان جب سوال کرتے ہیں نا، ان سوالوں سے اخذ ہوتا ہے کہ کیا فکریں چل رہی. جو سب سے بڑی فکر سامنے آتی ہے نا ان حالات کو دیکھ کر، وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے جوان اور سوچنے والے لوگ مایوسی کا شکار ہوتے. اور یاد رکھیے گا، مایوسی انتہائی مضر ہوتی ہے عقائد کے لیے، کیونکہ عقائد میں شک بیماری ہے اور مایوسی عقائد میں شک پیدا کرتی ہے. پھر مایوسی پیدا ہوتی ہے. مایوسی کس ذات کے حوالے سے؟ اس ذات کے حوالے سے جو ملجا و ماوا ہے سب کا، کہ جس سے امید آخر ہے، حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امام کی آمد کے حوالے سے میں اکثر وہ روایات آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، کیونکہ روایات انتہائی کنٹراڈکٹری بھی ہیں، آپس میں ٹکراتی بھی ہیں، مختلف ہیں، مختلف توجیحات کی جاتی ہیں. مگر ایک انتہائی تکلیف دہ باعث جو امام کی آمد کے حوالے سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے نا، اور جس پر علماء کا بہت زیادہ اصرار ہے کہ یہ روایت مستند ہے، یہ روایت ٹھیک ہے، اور مختلف حوالے سے کوٹ ہوئی، وہ یہ کہ حتیٰ وہ وقت آ جائے کہ بدقسمتی سے اس حد تک فکریں بدبخت ہو جائیں کہ لوگ یہ خود کہہ بیٹھیں اگر آنا ہوتا تو اب تک آ گئے ہوتے. یعنی اس قسم کے الفاظ جب زبانوں پر آ جائیں نا، سمجھ لیجئے کہ وہ انتہائی ظلم و ستم کی انتہا ہے. کہ جب یہ زبان پہ آ جائے، آخر آ کیوں نہیں جاتے؟ یعنی جہاں اگر مگر عقائد میں آ جائے نا، اگر آنا ہوتا تو سمجھ لیجئے جہاں یہ اف کا لفظ آ جائے نا، وہاں شک ہے. جہاں شک ہونا وہاں عقائد پامال ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب جوان اس طرح سے سوال کرنے لگے نا اگر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ اس وقت مایوسی ہے. تو ایسے میں لازمی ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو اپنے لیے مستند نہ سمجھیں، اخبارات اور میڈیا کو نہیں، وہ سورسز اٹھا کر دیکھیں جو سرکار مصطفیٰ ہمیں دے کر گئے تھے. دو چیزیں دے کر گئے تھے، قرآن، اہل بیت. اہل بیت آنکھوں سے اوجھل ہیں تو مایوسی کیوں؟ قرآن تو ہمارے درمیان ہے. آپ نے کیا جس حد تک خبروں کو پڑھا یا جس حد تک خبروں پہ تبصروں کو سنا اور جتنا ان تبصروں پہ غور کیا، کیا ہم نے اپنی اس زندگی میں اتنا آیات قرآنی کو پڑھ کر بھی غور کرتے ہیں؟ آیات قرآنی کے ترجمے پڑھ کر بھی غور کرتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر جتنی توجہ ہم ان چیزوں پر دیتے ہیں نا، اس سے آدھی بھی قرآن پر دینا شروع کریں نا، تو بجائے یہ کہ مایوسی پیدا ہو، اتنے ہی عقائد مضبوط ہوتے چلے جائیں. خدا ہمیں مخاطب کرتا ہے، مگر کرتا ہے اس قرآن میں جو 1400 سال پہلے آیا، اور اس میں مخاطب ہو کر اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے. مطمئن رہو، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. خدا فرماتا ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے، جن کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے، جن کے حق کو مارا گیا ہے، جن سے جنایت برتی گئی ہے، جن پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے میرا ارادہ ہے، میں ان کے حوالے سے پلاننگ رکھتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم انہیں امام قرار دیں، زمین کا وارث قرار دیں. یعنی خدا نے واضح اپنا ارادہ بتا دیا. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا فانی بھی خدا نے اس لیے نہیں بنائی کہ مومن صرف فنائی ہوں، مومنوں کے حق میں صرف بربادی آئے، صرف لٹنا آئے، صرف تباہی آئے، صرف مظلوم اینڈ پہ رہنا آئے. نہیں، بلکہ خدا خبر دیتا ہے کہ یاد رکھو، ہو سکتا ہے وہ دور آپ کے اس میں سامنے نہیں آ رہا تو آپ مایوس ہیں. یاد رکھیے اس دنیا کا اختتام ظالموں کے مقدر میں نہیں ہے، مظلوموں کے حق میں ہے. اور بیان کرنے کا لطیف ترین طریقہ خدا کا یہ ہے جب خدا اپنے ارادے بیان کرتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، یہ میرا ارادہ ہے. اور مومنوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا جب خدا کہہ دے نا نُرِيدُ یا یُرِيدُ، تو پھر خدا کا مقصد کیا ہوتا ہے. اسی نے کہا تھا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ. 1400 سال میں ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے، آج تک غلطی بیان نہیں ہو سکی.
آج تک کوئی رجس ان ہستیوں میں نہیں مل سکا۔ تو جس خدا نے آل محمد کی طہارت کا ارادہ بتایا ہے، آپ کی اور میری کامیابی کا بھی ارادہ بیان کیا۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ مظلوم ہی کامیاب رہیں گے۔ خدا نے یہ آئسس اور یہ آل سعود اور یہ ظالم اور یہ فرعون وقت ان بدبختوں کے لیے اس جہان ظاہر کو نہیں بنایا، خدا نے یہ اس لیے بنایا ہے مومنین کے لیے جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے۔ عزیز یاد رکھیے گا، انتہائی ظلم ہوگا کہ ہم اس نہج پر آ کر حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جائیں اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کے حوالے سے بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیونکہ دیگر فرقوں کے علماء مسلسل وہ کلپ سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ امام کے عقیدے کو مفروضہ قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مستند بیان کی گئی ہے نا تو وہ امام کی آمد کا عقیدہ، کیونکہ بیان کرنے کے دو تین طریقے ہی ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے حتمی ہو جانے میں دو تین طریقے، ایک یہ کہ کوئی اپنے ارادے کو بیان کرے، ارادے کو بیان کرے، یہ تو صرف زبانی سی بات ہے کہ ارادہ بیان کیا گیا ہے، لازمی تو نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں میرا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، بعد میں میری فکر بدل جائے، اگر لکھ کے دے دوں تو اب اس سے زیادہ مستند کیا ہوگا؟ پھر سب کے سامنے وعدہ کر لوں، اس سے زیادہ مستند کیا ہوگا؟ لہٰذا اگر کسی عقیدے کو ان تینوں رخوں سے بیان کیا گیا ہے تو وہ امام کی آمد کا عقیدہ۔ اس نے سورہ قصص میں، یہ سورہ قصص کی 5ویں آیت تھی جس میں اس نے صرف ارادے کو بیان کیا ہے۔ میرا ارادہ ہے جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے انہیں امام قرار دوں، یعنی امام بنانا، یہ اس نے اپنا ارادہ بیان کیا۔ ارادے سے آگے بڑھ کر کیا بات ہوتی ہے؟ کوئی وعدہ کر لے، اس نے وہ بھی کر لیا۔ سورہ نور کی 55ویں آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اس نے کہا میرا ارادہ ہے مومنین سے، اہل ایمان سے، میں ضرور تمہیں دوں گا خلیفہ جیسے میں نے ہی پہلے دیے بھی۔ لیجئے، اس نے وعدہ بھی کر لیا۔ اب وعدہ بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی لکھ کے دے دے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہ بھی کر دیا۔ اس نے واضح انداز میں سورہ انبیاء کی 105ویں آیت، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ خدا فرماتا ہے میں نے لکھ دیا ہے تورات کے بعد زبور میں بھی، اس زمین کے وارث یہ دنیا بھر کے بدماش اور یہ دنیا بھر کے فرعون نہیں ہوں گے، اس زمین کے وارث میرے صالح عباد ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اس نے ارادہ بھی بیان کر دیا، اس نے وعدہ بھی کر لیا، اس نے لکھ کے بھی دے دیا۔ آپ کو اگر نام پہ اختلاف ہے آپ کوئی اور نام بیان کر لیجیے، کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کوئی خلیفہ الہی ہے جسے خدا نے دینا ہے، اس زمین کا امام بنانا ہے، زمین کا وارث قرار دینا ہے۔ اور کمار یہ دیکھیے، اس نے صرف یہ نہیں کہ عرض پہ الارض، اور الارض جا کے تفاسیر اٹھا کر پڑھیے گا معنی کیا ہوا عرض میں اور الارض میں۔ مفسرین نے لکھا الارض کا معنی یہ ہر اس جگہ اسے حکومت دے گا جہاں سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، سانسیں، خدا جانے اس کائنات میں سانسیں کہاں کہاں چل رہی ہیں۔ خدا فرماتا ہے قرآن میں، یہ وعدہ کرتا ہے، لکھ کے دیا ہے اس نے کہ وہ وہاں انہیں حکومت دے گا جہاں جہاں سانسیں چل رہی ہیں۔ یعنی چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوئے عیسیٰ کے اوپر بھی انہی کی حکمرانی ہوگی، داؤد پہ بھی انہی کی حکمرانی ہوگی، اور جہاں کہیں کائنات میں خدا نے زندگی کو رکھا ہے وہاں کا اگر حکمران ہوگا وہی ذات اعلیٰ ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، مایوس ہونا ہے کسی اور بات سے ہو جائے، قطعاً کسی صورت امام وقت کی آمد کے حوالے سے مایوس نہ۔ یاد رکھیے گا یہ خدا کی پلاننگ میں حصہ ہونا بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ دین ادھورا ہے۔ خدا نے واضح فرمایا تھا، هو الذی ارسل رسله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی 9ویں آیت ہے، یہ جو نبی میں نے بھیجا ہے، یہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے، اس لیے یہ دین اس کے حوالے کیا ہے، یہ نبی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برائی کیوں نہ لگے۔ لیجئے، ابھی تو مشرکوں کو برا لگنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو دین کا یہ عالم ہے کہ دین پہ لیبل ہی غلط لگے ہوئے ہیں، دین کے سلوگن ہی غلط بنے ہوئے ہیں، اسی دین کے کلموں کو سلوگن بنا کے لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ اس وقت اس سے زیادہ تو کوئی ضعیف دین ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یہ دین میں نے اس لیے دیا
تاکہ میرا محمد مصطفیٰ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ تو کیا دین غالب ہو گیا؟ غالب نہیں ہوا۔ جب دین ہی غالب نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کار مصطفیٰ پورے نہیں ہوئے۔ تو جب کار مصطفیٰ پورے نہیں ہوئے تو مصطفیٰ کہاں چلے گئے؟ توجہ ہے جان محترم؟ اس کا مطلب ماننا پڑے گا کوئی تو محمد ہونا ہی چاہیے جو اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ معلوم۔ تو عزیز یاد رکھیے گا، اس سے زیادہ کوئی مستند عقیدہ نہیں ہے۔ جو بھی ظلم و ستم کی کیفیات چل رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو میڈیا کی بجائے قرآن سے مربوط کیجیے، قرآن سے مربوط کیجیے۔ دیکھیے خدا نے آپ کے لیے کتنی بشارتیں رکھی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں عرض کرتا ہوں، بظاہر یہ لگتا ہے مگر یہ شیعت کے لیے برا ترین وقت نہیں ہے۔ شیعت نے بڑے بڑے ادوار دیکھے ہیں، بڑے بڑے ادوار دیکھے ہیں۔ کجا یہ کہ یہ والا دور، یہ دور قطعاً مشکل نہیں ہے۔ ہاں ایک حساب سے آج کل کے حالات کے مطابق تھوڑا سا مشکل ہے، مگر اوورال شیعت کے حوالے سے یہ وہ دور نہیں ہے۔ سوچئے وہ کیا دور ہوگا جب نام علی رکھنے پہ بھی سزائے موت۔ سوچئے وہ کیا دور ہوگا کہ جب صرف محسوس ہو جائے کہ اس میں کہیں سے حب آل محمد ہے۔ نہیں، آج ہمارے حوالے سے مشکل وقت ہے مخصوص علاقائی بنیاد پر، ساری دنیا میں نہیں۔ آپ جہاں کہیں دنیا میں بیٹھیں اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، ہر رسالہ ثواب کی مجلس یہی بتا کے جا رہی ہے، تیاری کر لیجیے۔ لہٰذا اس تیاری میں کوئی ایسا پہلو ضرور رکھیں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دنیا کو حق سے متعارف ضرور کروائیے، حق کی پہچان ضرور کروائیے۔ عزیز، یہ ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے، یہ اس حیات ظاہر کا ہم پر قرض ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ یہ مومن کا قید خانہ ہے، ہماری جنت آخرت میں ہے۔ لہٰذا قطعاً بھی یہاں ایسے کمپرومائز نہ کیجیے گا جو آخری زندگی میں آپ کے لیے وبال بن جائے۔ لہٰذا یہاں پر مختصر سی زندگی میں اپنے آپ پر توجہ دیں، اور معصومین نے جو آپ سے تقاضے رکھے ہیں ان پہ توجہ دیجیے۔ اور یاد رکھیے، مطمئن رہیں، حالات کہیں چلے جائیں انشاءاللہ ہمارے امام کو آنا ہے۔ اور مسئلہ ان کو ہو جن کو یہ ٹینشن ہو اگر میری زندگی میں نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، بعد میں آئے تو مجھے کیا ملا۔ آپ اپنا حق ادا کیجئے، جب آئیں گے ہمیں ضرور اٹھائیں گے۔ مولا اپنے کسی سپاہی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ حق ادا کیجئے، وہ جو بھی دور ہوا آپ کو خدا کی ذات ضرور اپنے امام سے ملوا دے گی۔ بلند تر صلوات پڑھی گا۔ عزیز، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا مرثیہ پڑھا گیا، آپ کے حوالے سے سلام پڑھا گیا۔ میں بھی مصائب کے ربط کے لیے، صرف دو آنسوؤں کے جواز کے لیے جناب سکینہ کی ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ ویسے بھی ایک خاتون کی اصال ثواب کی مجلس ہے، ہم جناب سکینہ کا مصائب پڑھ کے انہیں ہدیہ کرتے ہیں، خدا کی ذات ان کے درجات کو بلند کرے۔ عزیز، کربلا میں مظلومیت میں، کربلا کی مظلومیت میں جس نے رنگ بھرے ہیں وہ جناب سکینہ سلام اللہ۔ کربلا بیاں ہو ہی نہیں سکتی جب تک جناب سکینہ کا تذکرہ نہ آ جائے۔ شام غریباں بیاں ہو ہی نہیں سکتی جب تک سکینہ کا تذکرہ نہ آ جائے۔ کوئی شہادت بیان نہیں ہو سکتی جب تک سکینہ کا تذکرہ نہ آ جائے۔ آپ سوچئے کون سی ایسی شہادت ہے جو آپ کربلا کی پڑھنا چاہیں گے اور اس کے مقدمے میں سکینہ کا مصائب نہ آئے، یا جس کی انتہا میں سکینہ کا مصائب نہ آئے۔ آپ تمام حضرات معصومین کے خانوادے کے بچوں کی شہادتوں کو پڑھیں، ہر کسی کے آغاز میں سکینہ مل جائے گی، ہر کسی کے اختتام میں سکینہ مل جائے گی۔ سید الشہداء میدان کی طرف چلیں گے تو سکینہ ملے گی، اور اگر پلٹ کر خالی ذوالجناح آئے گا تو سکینہ ملے گی۔ شام غریباں بیاں ہو ہی نہیں سکتی جب تک سکینہ نہ مل جائے، سفر کوئی بیاں ہو ہی نہیں سکتا جب تک سکینہ نہ آ جائے، کوئی قید خانے کا مصائب پڑھا جا ہی نہیں سکتا جب تک سکینہ نہ آ جائے۔ عزیز، میں اکثر سوچتا ہوں یہ بچی کب شہید ہوئی؟ تب جا کر شہید ہوئی کہ جس کے بعد صرف اور صرف رہائی رہ گئی تھی۔ یعنی جتنی مصیبتیں تھیں نا اس بچی نے سہ لی، اور جب صرف اور صرف رہائی رہ گئی تب اس بچی نے جان دے دی۔ یعنی سکینہ نے کوئی ایسی مصیبت چھوڑی نہیں جس میں شامل نہ ہوئی ہو، نہ شامل ہوئی تو رہائی پانے والوں میں شامل نہ ہوئی۔ جب تک باپ کے مقصد کو منوا نہیں لیا سکینہ نے تب تک جان نہیں دی، نہیں تو 4 سال کی بچی پہ اتنی قیامتیں ٹوٹے نہ وہ زندہ بچ نہیں سکتی۔ اس بچی کی معجزاتی زندگی دیکھیے، سکینہ تب تک زندہ رہی جب تک مصائب آنے تھے، ہر مصیبت کو لبیک کہہ کر گلے لگا لیا۔
اور جب رہائی کی بات آئی سکینہ نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ عزیز، مصائب بہت ہیں جناب سکینہ کے۔ ایک روایت جو جناب سکینہ نے خود بیان کی اپنی، یزید بدبخت کے سامنے کھڑا کیا گیا، ایک رسی میں پروئے ہوئے آل محمد، اس بدبخت نے اشارے کر کر کے نام پوچھنا شروع کیا۔ جب کسی نے بتایا نا یہ سکینہ بنت الحسین ہے، اس نے جناب سکینہ کو مخاطب بنایا، بی بی نے بجائے بولنے کے رونا شروع کر دیا۔ پھر اس نے مخاطب بنایا، بی بی کی صرف اور صرف آہیں سنائی دیتی تھی جواب میں۔ اسے غصہ آیا، اس نے اشارہ کیا رجز ابن قیس کو، وہ بدبخت تازیانہ پکڑ کر آگے بڑھا نا، تو ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ اٹھے، روک لیا، کہا بدبخت رک جا، میری بہن جواب دیتی ہے، آواز برآمد نہیں ہو، کیونکہ رسی اتنی سخت ہے گلے میں کہ آواز برآمد نہیں ہوتی۔ امام کو اجازت ملی، امام نے رسی کو ڈھیلا، اس نے پھر بی سکینہ کو مخاطب بنایا۔ سکینہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دی۔ اس نے کہا سکینہ میں ظلم تو نہیں کرتا، سوال ہی کرتا ہوں نا، جواب کیوں نہیں دیتی؟ سکینہ رو کر کہنے لگی اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا ہو حسین کی بیٹی اور شرابی مخاطب بنا لے۔ سوچئے جب حیائے سکینہ کا یہ عالم تھا، اللہ جانے کیسے بدبختوں کی محفل میں جناب زینب کلام کرتی رہی، کیسے بی بی شرابیوں کے مجمع میں خطبے پڑھتی رہی، جب سکینہ کی حیا کا عالم یہ ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، جب سے تمہارا بابا شہید ہوا ہے اب تک تم پر کون سے مصائب آئے؟ جناب سکینہ نے فرمایا، کہا سن یزید، جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جو چھوٹی ترین مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ یہ ہے، جب سے میرا بابا مجھ سے جدا ہوا ہے میں اب تک سو نہیں سکی۔ بی بی کہتی ہے اس عالم میں بی بی نے مصائب پڑھنے شروع کیے۔ بی بی نے فرمایا جب ہمیں اونٹوں پہ بٹھا کر بھگایا گیا تو میرے حصے میں وہ اونٹ آیا جو اتنا لاغر اور کمزور تھا، جو چند قدم چلتا تھا اور گر جاتا تھا، میں منہ کے بل زمین پر آ کر گرتی تھی۔ بی بی نے بتایا جب میں اس پہ سوار ہونے سے گھبرا گئی تو میں نے اونٹ کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ بی بی نے فرمایا میں بھوکی تھی، میں پیاسی تھی، زیادہ دیر بھاگ نہیں پاتی تھی، چند قدم چل کے گر جاتی تھی۔ بی بی نے اشارہ کیا، بی بی نے کہا یہی رجز ابن قیس اس وقت مجھے تازیہ نے مار مار کے اونٹ کے ساتھ ہوئے۔ لعنت اللہ علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہار معصومین علیہ السلام کو مولا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں کثیر شمار فرما۔ مولا جتنے بھی ایسے اعمال انجام دیے گئے جو مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے، ان سبھی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام اس خانوادے کو، مرحومین کے خانوادے کو صبر و سکون عطا فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں جگہ عطا فرما، ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرما، انہیں شفاعت جناب سیدہ سے بہرہ مند فرما، ان کے تمام جو مرحومین ہیں انہیں صبر و سکون عطا فرما، تمام مومنین و مومنات کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما، سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما، سبھی مومنین کے خصوصاً جو مشکل حالات میں دنیا بھر کے مختلف خطوں میں جی رہے ہیں ان سبھی کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرما، ان حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی املاک کو محفوظ فرما، جان و مال کو محفوظ فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو مولا کی سپاہ میں شامل فرما، ان کے منتظرین میں شمار فرما، آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت عطا فرما، تمام قسم کی گھریلو، مذہبی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے اپنے گھر، اپنے ذات پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت حبداران و عزاداران محمد و آل محمد میں شمار فرما، ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرما، جب بھی موت عطا فرما حق کی موت عطا فرما، صبر و سکون کی موت عطا فرما، اور ہمیں بھی آخرت میں تمام مرحومین سمیت شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ آخر میں خصوصاً مرحومہ کے لیے، دیگر مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفر سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يكن له كفوا. كذلك الله. حسين 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 کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ۔ ہو جائے گا جینا تیرا دشوار سکینہ، کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ۔ ہو جائے گا جینا تیرا دشوار سکینہ، کہتے یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے یہی دشت کے آثار سکینہ۔ جب آگ لگے خیموں میں اس وقت نہ ڈرنا، زینب سے کسی حال میں تم دور نہ رہنا، ہے عابد مضطر میرا بیمار سکینہ، کہتے آثار سکینہ، کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ۔ ہو جائے گا جینا تیرا دشوار سکینہ، کہتے یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے وہ وقت نہیں دور بچھڑ جائیں گے اپنے، ہو جائیں گے آنکھوں سے خفا سارے ہی سپنے، لٹ جائے گا پردیس میں گھر بار سکینہ، کہتے یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ، کہتے یہی دشت کے آثار سکینہ۔ جب دھانے لگے ظلم و ستم ظلم کا لشکر، جب زینب دلگیر نظر آئے کھلے سر، ہاتھوں سے چھپا لینا یہ رخسار سکینہ،
ہیں یہی دشت کے آثار سکینہ کہتے یہی دشت کے آثار سکینہ ہو جائے گا جینا تیرا دشوار سکینہ کہتے یہی دشت کے آثار سکینہ حسین 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 جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاط سانس اپنی روک لی عباس نے موجے کو سر اٹھا کر دیکھتی رہ گئی ارے اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے سجا رکھی تھی دریا پر عجب بارات پانی کی بہت کرتے تھے اشرار یزیدی بات پانی کی مگر دریا پہ پہنچے ٹھوکر ماری چلے آئے بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی کٹے بازو چھدی مشکیزہ بچ رہ گئی پیاسی زمین پہ خون بن کر ہو گئی برسات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس جہاں بھی پانی و مشک و علم کی بات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی وفا عشق و محبت کی کائنات چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا سکینہ بی بی کے سکے علی کے لال سلام جری شکی اسد شیر ذوالجلال سلام وفا کی آخری حد کے ماہ کمال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ زکوٰۃ پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس حمایت شہ مظلوم میں فنا عباس صبا تو جرت و غیرت کی انتہا عباس جناب زینب بے کس کا آسرا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس ہمارے تشنہ لبی ہے فرات پانی کی حیات پیاسوں کے ٹھہری وفات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس
میری حیات کا سامان ناصر شبیر، بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر، فرات و مشق و علم جس کی حشر تک جاکیر، میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر، بہے گی چشم ازا سے فرات پانی کی، چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی. یا